الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے کا، اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا، ہٹایا اس حال میں کہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز کے لیے صفیں لگا رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں، نبوت کی خوشخبریوں میں سے اب کچھ باقی نہیں ہے سوائے اچھے خواب کے. وہ اچھے خواب جو ایک مسلمان خود دیکھتا ہے یا ایک مسلمان کے لیے دوسرے کو دکھایا جاتا ہے. پھر فرمایا سنو، خبردار ہو جاؤ، مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں قرآن حکیم کی تلاوت کروں رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں. تو لہٰذا جب تم رکوع میں رہو تو اللہ کی تعظیم، رب کی تعظیم بیان کیا کرو، یعنی سبحان ربی العظیم کہا کرو. اور جب سجدے میں جاؤ، سجدے کی حالت میں رہو، فاجتہدوا فی الدعاء، تو سجدے میں خوب دعائیں کیا کرو، جتنی وسعت ملے اتنی دعائیں مانگا کرو، کیونکہ بہت امید ہے اس حالت میں کہ تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں اور مقبول ہو جائیں. صحیح مسلم کی یہ روایت اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا. اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. میں یہاں پر 15 باتوں کا مختصر ذکر کروں گا. پہلی بات اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی اور یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فضیلت حاصل ہے. اور وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنی غیر موجودگی میں لوگوں کی امامت کا شرف بخشا. اور صحابی کو دے سکتے تھے، لیکن کس کو عطا کیا یہ مقام امامت کرانے کا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے. دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی اس حدیث سے کہ مریض، بیمار انسان وہ جماعت ترک کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، جماعت سے نماز چھوڑ سکتا ہے. اس کو ایسا مرض، ایسی بیماری لگ گئی جو اسے جماعت میں آنے سے روک رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ جماعت کو چھوڑ کر گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور ایسی بیماری تھی کہ آپ اپنے حجرے سے بھی امامت کی جگہ پر نہیں آ سکتے تھے. اور کس کو کھڑا کیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی ایسا بیمار انسان کہ جس کی بیماری اسے مسجد تک آنے سے روک رہی ہے، نہیں آ سکتا ہے، تو گھر پہ جماعت یا گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے. نمبر 3، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبوت سے جو خوشخبریاں دی جاتی تھی انسانوں کو، مسلمانوں کو، وہ خوشخبریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے اور آپ کے جانے سے منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی. ہاں، اگر کچھ باقی ہے جس سے خوشخبری مل سکتی ہے مسلمانوں کو تو وہ اچھے خواب ہیں. کیا ہے؟ اچھے خواب. مسلمان خود خواب میں دیکھے کوئی اچھی چیز، کوئی خوشخبری والی چیز، یا اس کے لیے کسی اور کو دکھائی جائے. تو خوشخبری کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان خواب میں کوئی اچھی چیز دیکھ رہا ہے. ہاں، خوشخبری کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مسلمان کو آگاہ بھی کیا جاتا ہے، اس کو تنبیہ کی جاتی، وارننگ بھی دی جاتی ہے خوابوں کے ذریعے. لیکن یہ ہر خواب نہیں ہے کہ کچھ بھی انسان دیکھ رہا ہے اور اس کو شریعت کا حصہ بنا دے رہا ہے. نہیں، بلکہ یہ وہ خواب ہوں گے جو خواب شریعت کے مطابق ہوں گے، اس کو بیان کیا جائے گا اور شریعت کی روشنی میں اسے دیکھا جائے گا. نہیں تو بہت سارے ایسے خواب ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. بہت سارے خواب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں اور اس سے شریعت کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ خواب سے شریعت بناتے ہیں، ایسا کر لو، ایسا کر لو،
ایسا بالکل بھی نہیں ہے. خواب سے صرف مبشرات، کچھ آگاہی اور تنبیہ ہوگی یا پھر کوئی خوشخبری ہوگی، بس اتنا ہوگا. اس سے کوئی احکام لاگو نہیں ہوں گے، شریعت نہیں بن جائے گی، قانون نہیں بن جائے گا. جیسا کہ لوگ خواب سے بھی شریعت بنانے لگتے ہیں. تو بہرحال یہ معلوم ہوا. یہ تیسری بات تھی. چوتھی بات، خواب یا تو مسلمان خود دیکھے گا یا اس کے لیے کسی اور کو دکھایا جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان خود خواب میں دیکھتا ہے کوئی خوشخبری، کوئی چیز اچھی دیکھ لیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کسی اور کو وہ خواب میں دکھایا جاتا ہے. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جو نبوت ہوتی ہے، یعنی نبیوں کا جو کام ہوتا ہے پیغام پہنچانا، تو خواب جو مسلمان نیک مومن جو خواب دیکھتا ہے وہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. جیسے کہ بعض روایتوں میں بھی آیا ہے کہ 40 حصے میں سے ایک حصہ، یعنی 40واں حصہ. تو یہ ہمارے سامنے پانچویں بات ہو گئی. چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں قرآن حکیم کی تلاوت سے منع کیا گیا ہے. نماز میں رکوع کی حالت میں ہو یا سجدے کی حالت میں ہو، کوئی قرآن کی تلاوت کرے گا، یہ منع کیا گیا ہے. چاہے نماز فرض والی نماز ہو، چاہے نماز نفل والی نماز ہو، جو بھی نماز ہو، دونوں حالتوں میں جو ہے قرآن کی تلاوت سے منع کر دیا گیا ہے. اور یہ جو منع کرنا ہے یہ تحریم کے لیے ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کرنا اس حالت میں کیا ہے؟ حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. ساتویں بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں. کیا ہے؟ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں. کیسے معلوم ہوئی یہ بات؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے منع کیا گیا ہے. منع کس کو کیا جاتا ہے؟ بندے کو منع کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ بندے ہیں. ان کے اوپر شریعت لاگو ہوتی ہے. کچھ چیزوں کا حکم ہے ان کا کرنا ہے، اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اس سے انہیں باز رہنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کچھ چیزوں کا، اور منع بھی کیا گیا ہے کچھ چیزوں سے. آٹھویں بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاگو ہوتے ہیں، جو حکم، وہی حکم کس کے لیے بھی ہوتے ہیں؟ امت کے لیے بھی ہوتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا ہے تو گویا ہمیں بھی منع کیا، امت کو بھی منع کیا گیا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں بیان کریے مجھے منع کیا گیا آپ لوگ کر سکتے ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس لیے بتا رہے تاکہ آپ لوگ بھی رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کرو گے. یہ معنی اس کا ہوتا ہے. الا یہ کہ کوئی دلیل ایسی آ جائے جو یہ بتا دے کہ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، خاص ہونے کی دلیل چاہیے. ورنہ جو بھی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے وہی کس کے لیے بھی ہے؟ امت کے لیے بھی. جس چیز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا ہے وہی چیز کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے بھی، کہ وہ بھی اس سے رکے باز رہے. الا یہ کہ کوئی دلیل آئے اور وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کر دے. تو یہ آٹھویں بات ہوگی. نویں بات، اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ قرآن کتنا عظیم ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ اور رکوع یہ کون سی حالت ہے انسان کی؟ یہ انسان کی پستی کی حالت ہے، ذلت کی حالت ہے، ذلیل ہونے کی حالت ہے. تو ایسی حالت میں قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ قرآن عظیم کلام ہے، تو ایسی حالت میں تلاوت نہیں کی جائے گی. اس سے معلوم ہے کہ قرآن عظیم ہے، اور اس طرح کی حالتوں میں انسان قرآن کی تلاوت نہ کرے. 10ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ رکوع کی حالت میں رب کی تعظیم بیان کرنا واجب ہے. رکوع کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم بیان کرنا، بڑائی بیان کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. ایک مرتبہ کم از کم سبحان ربی العظیم پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. اس کے اوپر جتنا آپ پڑھیں گے یہ سنت کہلائے گا. 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، علماء نے 9 مرتبہ تک کہا ہے. اور بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ جب تک امام رکوع میں ہے آپ کتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، جب تک، لیکن خاموش نہیں رہنا ہے، خاموش نہیں رہنا ہے. کیونکہ سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ رکوع کی تعظیم ہے، سبحان ربی العظیم. تو جب تک امام نہیں اٹھتا رکوع سے آپ کو مسلسل سبحان ربی العظیم پڑھتے رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ خاموش رہے گا تو کیا ہوگا؟ وسوسے آئے گا. لیکن عام طور سے سنت کتنا ہے؟ 3، اور 1 مرتبہ کم از کم کیا ہے؟ واجب. آگے چلیے. 11ویں بات اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ تو رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین کی تنزیہ بیان کرنا.
تنزیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو اعلیٰ قرار دینا اور اللہ رب العالمین کی تسبیح اس کو نقص سے پاک قرار دینا، یہ بھی واجب ہے۔ یہ کب ہوگا؟ رکوع سجدے کی حالت میں۔ کیا پڑھنا ہے ہم کو؟ سبحان ربی الاعلیٰ، ایک مرتبہ کم از کم کیا ہے؟ واجب۔ اور اس سے زیادہ جو آپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ سنت قرار پائے گا۔ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، اور بعض علماء کے نزدیک جب تک رکوع میں امام ہے اور آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ مسلسل سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے۔ یہ 11ویں بات ہو گئی۔ 12ویں بات، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایک نام کیا ہے؟ رب ہے۔ کیا؟ رب۔ اس کا بھی ثبوت ملا، سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ۔ ربی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرا رب۔ میرا رب کیا ہے؟ پاک ہے اور اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے۔ میرا رب پاک ہے اور کیا ہے؟ عظیم ہے، بہت عظمت والا ہے۔ 13ویں بات جو کہنی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ سجدے میں انسان کو اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ خوب دعائیں کرے۔ سجدے میں کیا کرے؟ خوب دعائیں کرے۔ تسبیح پڑھ لیا ہے تو دعا کرتا رہے۔ تسبیح پڑھ لیا ہے تو کیا کرے؟ دعا کرے۔ جتنی دعائیں کر سکتا ہے، معصور دعائیں ہیں، وہ کرتا رہے۔ اور 14ویں بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ سجدے کی حالت میں جو چاہے وہ دعا کرنا شریعت میں ہے، یعنی کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ جو دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے وہ بھی کر سکتا ہے، وہ اچھی بات ہے، سنت پر بھی عمل ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دعا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جو دعائیں آپ نے یاد کی ہیں سنت سے وہ دعائیں کریں، وہ دعائیں مانگیں، یہ بھی جائز اور درست ہے۔ اللہ کے رسول نے فاجتہدوا فی الدعاء، یہ تو نہیں کہا کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں دعا کروں، بلکہ جو چاہے وہ دعا کرو۔ اور 15ویں اور آخری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے جو بہت اہم ہے اور ہمارے درس کا آخری اہم حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کی جگہوں میں سے ایک جگہ کون سی ہے؟ سجدہ ہے نا۔ تو انسان کو چاہیے، مومن کو خاص طور پر، وہ ان جگہوں کو بھی تلاش کرے، ان حالتوں کو بھی تلاش کرے جہاں دعائیں مقبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ انسان دعا مانگتا ہے لیکن وہ دعا نہیں، وہ جگہ نہیں تلاش کرتا، وہ حالت نہیں تلاش کرتا جہاں دعا مقبول ہوتی ہے، جہاں امکانات اور امیدیں بڑھ جاتی ہیں۔ سجدہ وہ ایک حالت ہے جس میں دعا کے قبول ہو جانے کی امید زیادہ ہو جاتی ہے، لہذا سجدے میں بھی دعائیں خوب مانگنی چاہیے۔ سجدہ بہت پیاری عبادت ہے، بہت پیاری عبادت ہے۔ انسان اس میں واقعی معنوں میں خشوع کے ساتھ سجدہ کر لے تو ساری زندگی کا سکون وہیں سمٹ کر آ جاتا ہے، ساری زندگی کا سکون وہیں سمٹ کر۔ گنہگار کو دیکھیے، اس کو سکون نہیں مل رہا ہے، سجدے میں گر جائے، 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدے میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ اس کو گناہوں کی نوزت اس سے ختم ہوگی، سکون مل جائے گا اسے۔ تو بہرحال یہ 15 باتیں جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔